میں آپ سے جو بھی بات کروں گا جی اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بیس پہ کروں گا. آپ اس کو بالکل رد کرنے کا بھی 100% اختیار رکھتے ہیں. مجھ سے آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں. ہم لوگ اپنی پرچیزنگ جو ہے جی وہ یوزلی اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے اندر کرتے ہیں. یہ 3 مہینے وہ ہیں جو شدید سردی کے مہینے، اکتوبر کو چھوڑ کے، خیر نومبر دسمبر شدید سردی کے مہینے ہیں. لیکن شدید سردی کے مہینے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت PPR کا جو مرض ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے. اب 2 طریقہ کار ہیں جی. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنا جانور جو ہے جی اس کو آبویسلی پہلے سے خرید لیں، عید کے فوراً بعد خرید لیں، عید کے 2 ماہ 3 ماہ بعد خرید لیں. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جی آپ فیبروری یا مارچ میں اپنے جانور خریدیں جب PPR کا کمپیریٹیولی جو ڈیزیز ہے وہ اوور ہو چکا ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی قربانی کے فوراً بعد اور فیبروری کے بعد جانوروں کے ریٹس بہت ہائی ہوتے ہیں. اور آپ جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا پروفٹ مارجن جو ہے وہ اس کو میں جتنا اسٹریچ کر سکوں اتنا اسٹریچ کروں، بجائے اس کے کہ میں اس کو اسکویز کروں. تو میں ایک بیماری ہے جی PPR، اس سے اگر ہم لڑ سکیں اور اس کو ہینڈل کر سکیں تو سب سے آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ آپ سردی میں بکرے خریدیں جی. ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے، سردی میں ٹرانسپورٹ کرنا بکرے کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر آپ PPR سے لڑ سکتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ جانور لاتے ہیں. ویسے الحمدللہ پچھلے سال ہم نے ساری کی ساری پرچیزنگ انہی مہینوں میں کی اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کسی ایک جانور کو بھی PPR نہیں ہوئی. تو ایسا پاسبل ہے کہ آپ نومبر دسمبر میں پرچیزنگ کریں اور PPR سے بھی بچ جائیں. دوسرا پرچیزنگ جو آپ نے کرنی ہے جی، آپ نے ایج کا بہت خاص خیال رکھنا ہے. ہم میں سے اکثر حضرات جو ہیں جی وہ رمضان شریف میں بچے خرید لیتے ہیں جی 2-3 ماہ کے، اور ان کو پھر تیار کرتے ہیں اگلے سال قربانی کے لیے. ایک تو یہ بہت لمبی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، کم و بیش 14.5-15 ماہ بنتی ہے. کبھی بھی آپ کو اتنے لمبے پیریڈ کے لیے میلز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جی. دوسرا کچھ حضرات قربانی کے فوراً بعد 4-5 ماہ کے بچے خرید لیتے ہیں. وہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ 4-5 ماہ کا بچہ جب آپ آبویسلی ہم لوگ زیادہ تر مکھی چینا بکرے ہی خریدنے جاتے ہیں تو ہم ایک ایسے کلائمیٹ سے بکرے اٹھا کر لا رہے ہوتے ہیں جب اس کو یکسر ایک مختلف ماحول ملتا ہے تو وہاں آ کے اکثر بچے یا تو پرابلمس کے شکار ہو جاتے ہیں یا گروتھ، اگر کوئی پرابلم کا شکار نہیں بھی ہوتا تو اس طرح سے گروتھ نہیں کرتے جس طرح سے ان کو گروتھ کرنی چاہیے. تو سب سے بہترین جو پرچیزنگ ہے جی وہ آپ کے پاس منیمم 8 ماہ کا بچہ یا 8 ماہ کا نر چونکہ بالغ ہو جاتا ہے، یا 10 ماہ کا بچہ جو ہے جی آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے. اب اس کی پہچان کا ایک ہی طریقہ کار ہمارے پاس رہ جاتا ہے کیونکہ دانت تو جو ہیں وہ 4 ماہ کے بچے کے، 6 ماہ کے، 8، 10، ایون 12 ماہ کے بچے کے بھی تقریباً سیم ہوتے ہیں. 12 ماہ کے بعد پہلے 2 دانتوں میں گیپ بن جاتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ 12 ماہ سے زیادہ کیا. تو جو آپ کی بکرے کی پہچان ہے جی 8 سے 10 ماہ کے بچے کی، آپ اس کا اندازہ، یہ میں بھی کوئی 100% ٹھوس بات فیکٹ کے ساتھ نہیں بتا رہا جی، یہ بھی ایک اندازہ ہی ہوتا ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اکثر آپ کا اندازہ جو ہے وہ 100% ٹھیک نکلتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ بچے کی سینگوں سے اس کی ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں جی. اور دوسرا جو آنڈل بکرا ہوتا ہے، چونکہ آپ آنڈل ہی خریدتے ہیں، 8 ماہ سے اوپر کے بچے کی اکثر اگلی ٹانگیں یا اس کی جو ایک سائڈ ہے جی، کیونکہ بکرا اپنے منہ کے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بکرا منیمم 8-10 ماہ کا ضرور ہے. اور اگر 12 سے اوپر ہے تو اس کے پہلے جو 2 دانت ہیں ان کے اندر گیپ بن جائے گا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بکرے نے چھیر پائی ہوئی. تو آپ خرید کر وہ بھی سکتے ہیں. وہ بھی اکثر اوقات بکرے جو ہیں جی وہ 4 دانت نہیں ہوتے. اگر 4 دانت ہو بھی جائیں منڈی میں ویسے بھی 2 دانت اور 4 دانت کی جو مارکیٹ ہے وہ سیم ہوتی ہے. اچھا، جو بچہ ابھی ہم نے خریدنا ہے جی وہ ہم نے صرف 2 چیزوں کی بنیاد پہ، 3 چیزوں کی بنیاد پہ خریدنا ہے جی. پہلی چیز اس کی قیمت، دوسری چیز اس کا باڈی سٹرکچر یا بون سٹرکچر، اور تیسری چیز جو ہے جی اس کی خوبصورتی. اس میں ہم نے کوئی نسل والے پوائنٹس نہیں دیکھنے، بلکہ میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ دوغلا جانور جو ہے نا جی، مکھی چینا، کراس مکھی چینا، وہ امیونٹی بھی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے اور ویٹ بھی زیادہ گین کرتا ہے. تو آپ پیور جو باریک مکھی چینی بریڈ ہے کوشش کریں جی اس سے بچیں. آپ وہ جانور خریدیں جی جس کے اوپر موٹے بال ہوں، ایک نشانی تو یہ ہے جی. دوسرا آپ وہ جانور خریدیں جس کا کلر اچھا ہو، اور بون سٹرکچر سے مراد ظاہری سی بات ہے یہی ہے کہ جو اس کی ہڈی چوڑی اور کھلی ہونی چاہیے. اگر آپ صرف اگلی 2 ٹانگیں اور سینہ ہی غور سے دیکھ لیں تو اس سے بھی آپ جانور جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو جہاں تک قیمت کا تعلق ہے جی، اگر اس وقت آپ نومبر اور دسمبر میں جانور خریدتے ہیں تو آپ کو یہ جانور 35,000 روپے میکسیمم پرائس تھی. اگر آپ اس میں کچھ 38 کے لے لیں، کچھ 32 کے لے لیں، ایوریج آپ کی جو ہے جی 35,000 روپیہ نکلنی چاہیے. اچھا جی، اگر آپ نومبر دسمبر میں یہ جانور نہیں خرید رہے تو اس بات کا خیال رہے کہ آپ کو یہی جانور اگر آپ نومبر دسمبر سے پہلے خریدتے ہیں تو یہ 40 سے 45 ہزار روپے میں بھی پڑے گا، اور آپ کو اس کو 2 سے 3 ماہ جو ہے جی ایکسٹرا خوراک بھی ڈالنی پڑے گی.
اور اگر آپ یہ فیبروری مارچ میں خریدتے ہیں تو دین اگین فیبروری مارچ میں اس کی جو قیمت ہے جی وہ 45,000 روپے کے لگ بھگ ہوگی، لیکن وہ جو پیچھے آپ کو تقریباً 5 مہینے خوراک ڈالنی پڑی اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی۔ اب ہمیں بھی مطلب کامن سینس تو یہی کہے گی کہ جی اگر آپ فیبروری میں خریدیں اور جانور بھی 40 سے 45,000 روپے کا مل رہا ہے تو ہم اس کو کیوں نومبر اور دسمبر میں ہی خریدیں جب اس کا ریٹ ڈاؤن ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نومبر اور دسمبر میں جانور خریدتے ہیں تو یہ سردی کا موسم ہوتا ہے اور یہ سب سے آئیڈیل موسم ہوتا ہے کسی بھی جانور کو تیار کرنے کے لیے۔ سردی میں آپ کا، میں بچوں کے معاملے میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ سردی میں صبح لینا چاہیے، اس وقت آپ کا مقابلہ جو ہے وہ صرف سردی کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی کئی بے شمار ایسے مصائب ہیں گرمیوں کے جن سے آپ کی جان چھٹی ہوئی ہوتی ہے، جس میں سب سے اول نمبر پہ تو گرمی بذات خود ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے فارم پہ نہ مکھی ہوگی، نہ مچھر ہوگا، نہ چچڑ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے اور آپ کے جانور کے دوران صرف درمیان جو ایک رشتہ ہوگا وہ آپ کے جانور کو خوراک ڈالنے کا ہوگا جی۔ آپ اس کو جتنی اچھی خوراک کھلائیں گے وہ اتنی زیادہ ہضم کرے گا۔ سردی میں ہمیشہ جانور زیادہ خوراک کھاتا ہے اور زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے جانور کو سردی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تو جب بھی بکرے تیار کیے ہیں جی سردی میں ان کی خوراک ڈبل کر دیتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ جاتی سردی جس کو فیبروری، کچھ علاقوں میں مارچ، جاتی سردی میں ہمارا جانور جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، پروٹوکولز کیا فالو کیے جائیں گے اگر نومبر اور دسمبر کی پرچیزنگ ہو رہی ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے فارم پہ ایک سیکشن ایسا بنانا چاہیے جو آپ کے دوسرے، اگر آپ کے پاس دوسرے جانور آلریڈی ہیں تو آپ کے دوسرے جانوروں سے علیحدہ سیکشن ہو جی۔ آپ اس کے اندر اپنے جانور لے کے جائیں، اور جیسے ہی جانور آپ کے پاس پہنچتا ہے جی سب سے پہلا کام اگر آپ منڈی میں کر سکیں تو وہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا سا ملٹی وائٹامن اور ایک پین کلر جی، ہم لوگ یوزلی MUI کام اور ویٹا فینک جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جانور کو یہ 2 انجیکشنز لگ جاتے ہیں، جانور کی امیونٹی خراب ہوتی ہے پورا جو 12-14 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے سفر کا، اس میں چونکہ اس کو بہت زیادہ جھٹکے لگتے ہیں، اس وجہ سے اس کی امیونٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایک پین کلر لگا دیں، پین کلر کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے جی کہ وہ جانور کو جتنی کھڈے جھٹکے لگتے ہیں اس کو فیل نہیں ہوتے۔ دوسرا MUI کام چونکہ ایک ملٹی وائٹامن ہے، ہم اس کو ایک چارجر بھی کہتے ہیں کہ جس جانور نو MUI کام لگا ہوئے وہ چارجنگ تے لگیا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جی کہ آپ منڈی سے ہی جانور کو یہ 2 انجیکشنز لگا کے گاڑی کے اوپر لوڈ کریں، اور جیسے ہی جانور آپ کے فارم پہ آتا ہے آپ اس کو بالکل علیحدہ کر دیں، باقی جانوروں میں اس کی شمولیت نہ ہو جی۔ ETV سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اس کو صرف گلی دی جائے، اگر کوئی بھی خوراک دی جاتی ہے تو وہ اتنی تھوڑی مقدار میں دی جائے۔ اب واٹر لاک کا بھی ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا جی، اس کا بھی حل، بہترین حل یہ ہے کہ جانور کو جاتے ساتھ فوراً پانی نہ پلایا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ اس کے اندر کا جو پانی ہے اس کو خشک ہونے دیا جائے۔ 12 سے 14 گھنٹے تو وہ ویسے ہی بیچارہ سفر کر چکا ہوتا ہے، تو اگر آپ مزید 6 سے 8 گھنٹے سفر کر لیں اور پانی جب پلانا شروع کریں اس کو بالکل تھوڑے سے پانی سے سٹارٹ کریں جی، بالکل، بلکہ وہ ایک فارمولہ تو یہ بھی ہے کہ انہوں صرف ایک کولی پانی دی پلاؤ، اس کے بعد دیکھو پھر دوبارہ انہوں کولی پلاؤ گھنٹے بعد، مطلب یہ ایک طریقہ کار ہے، اس سے آپ واٹر لاک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ آپ کے جانور کو جو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے جی اسٹریس سے نکلنے کا، اور جیسے ہی جانور فارم پہ پہنچے آپ اس کو دوبارہ ایک عدد ملٹی وائٹامن لگا سکتے ہیں جی، پین کلر بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ جانور کو کم از کم 48 گھنٹے لگیں گے جب وہ اپنی ظاہری شکل میں واپس آئے گا، اسٹریس سے، جو اس کی ٹریول کی اسٹریس ہے اس سے نکلے گا۔ جیسے ہی آپ کا جانور ٹریول کی اسٹریس سے نکل آئے جی آپ اس کو فوراً PPR کی ویکسین لگا سکتے ہیں جی۔ PPR کی ویکسین لگانے کے بعد آپ نے 72 گھنٹے ویٹ کرنا ہے جی۔ 72 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد آپ اپنے جانور کو کھسی کرا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جی، آپ پہلے بھی کھسی کرا سکتے ہیں، کھسی کرانے کے 72 گھنٹے بعد بھی PPR لگا سکتے ہیں، اور PPR لگا کے 72 گھنٹے بعد بھی کھسی کرا سکتے ہیں۔ میں نے یہ دونوں طریقہ کار اپنائے اور الحمدللہ دونوں میں ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ اب تو آپ کا جانور خریدا گیا جی، فارم پہ بھی پہنچ گیا۔ فارم پہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سلولی اینڈ گریجولی اس جانور کو خوراک ڈالنا شروع کرنی ہے جی۔ خوراک کہ پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں جی، خوراک کیسے ڈالی جائے، پھر خوراک کیا ڈالی جائے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک سمجھیں جی الارم لگا لینا ہے، آپ نے اس کے مطابق اپنے 24 گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو، ہم اپنے جانور کو ایسے فیڈ کرتے ہیں جی کہ ہم اپنے جانور کو صبح اور شام، سردیوں میں جو ہے وہ ونڈا ڈالتے ہیں، اور دوپہر کو جو ہے جی ہم اس کو ڈرائی میٹر دیتے ہیں۔ سبز چارہ نام کی کوئی چیز ہمارے بکرے کو نصیب نہیں ہوتی، اگر کسی کے نصیب میں ہو بھی تو وہ قربانی سے کچھ دن پہلے اگر جنتر آ چکا ہو یا لوسن ہو تو وہ مل جاتا ہے، ادروائز ہمارا جانور سبز چارہ جو ہے وہ بالکل نہیں کھاتا جی۔ اچھا، اگر آپ جانور کو 3 ٹائم فیڈ کر رہے ہیں نا جی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی خوراک کا جو دورانیہ ہے وہ کم از کم بھی، اگر آپ اس کو وہ کرنا چاہیں تو ایسا کریں گے جی، آپ صبح اگر 6 بجے ونڈا ڈال رہے ہیں جانور کو تو شام کو 6 بجے ہی ونڈا ڈلے۔ ونڈوں میں 12 گھنٹے کا گیپ ہونا بہت ضروری ہے جی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ونڈوں میں 12 گھنٹے کا گیپ نہیں رکھیں گے، اس سے کم یا زیادہ رکھیں گے تو ایک ٹائم کا ونڈا جو ہے جی وہ جانور جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر سکے گا۔ تو آپ اس طرح کا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں جی، آپ صبح 6 بجے جانور کو ونڈا ڈالیں، اس کے بعد آپ اس کو 10 بجے تک جگالی کرنے کا، بیٹھنے کا، دھوپ لگوانے کا موقع دیں جی۔ 10 بجے آپ اس کو مونگ پھلی کا بھوسا یا جو بھی آپ کا الفا کی ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ڈرائی میٹر ہے آپ اپنے جانور کو وہ دے دیجئے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ جانور کو بیٹھنے دیں اور 6 بجے ہی دوبارہ آپ اس کو جو ہے جی ونڈا ڈال دیں۔ اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا، کیونکہ جانور کو ساری خوراکوں کے دوران ایمپل ٹائم مل جاتا ہے بیٹھنے کا، تو وہ خوراک ہضم بھی اچھے طریقے سے کرے گا، اور چونکہ سکون سے بیٹھے گا تو اس کو انشاءاللہ خوراک لگے گی بھی صحیح۔ اور ایک اور احتیاط جی، مجتبیٰ بھائی نے ایک ریسرچ مجھ سے شیئر کی تھی کہ اگر آپ اپنے جانور کا گھڑی پر فکس کر کے ٹائم رکھ دیں، یعنی کہ آپ نے ایک دن اگر 6 بجے خوراک ڈالی ہے تو اگلے دن 5:55 یا 6:05 پہ خوراک نہ ڈلے، جانور کو 6 بجے ہی خوراک ڈلے، تو اگر آپ جانور کو کلو خوراک ڈال رہے ہیں تو اس کا 1.5 کلو کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ پروون ریسرچ ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر عمر صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر عمر صاحب بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں جی کہ انہوں نے متے گھڑی فٹ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر خوراک دیں گے جی تو جانور کے رومن کے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور جانور کا جو خوراک ہضم کرنے کا اور خوراک کے لگنے کا پروسیس ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں خوراک کی طرف کہ خوراک کیا ڈالی جائے۔ قربانی کے بکرے کی فیٹنگ کے لیے جی سب سے جو اہم جز ہے، باقی تو بہت ساری بیشتر اجناس ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن سب سے اہم جو جز ہے جی وہ جو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ اسبغول کی گلی ہے۔ گلی عرف عام میں اتنی زیادہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی اور اتنی ایزیلی اویلیبل بھی نہیں ہے، اس لیے اکثر اوقات اس کا یوز نہیں کیا جاتا، لیکن گلی اپنے اندر کئی ایسے اجزاء رکھتی ہے جس کی وجہ سے جانور بہت اچھا تیار بھی ہوتا ہے، اور جتنی خوراک آپ اس کو دیں اتنی ہضم کرنے میں اس کی مدد بھی کرتی ہے۔ فائبر بہت اچھا ہے، پروٹین کانٹینٹ گلی کا بہت اچھا ہے۔ اس بغول کی گلی کے ساتھ آپ اپنا کوئی بھی فارمولہ بنا لیں جی، اگر آپ نے سردی میں جانور کو 2 مہینے کم از کم 2 کلو خوراک ڈالنی ہے جی، اس میں آپ 1 کلو گلی کر دیجئے اور آدھا کلو آپ اس میں 2 چیزوں کا کمبینیشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1 کلو آپ کی گلی ہو گئی، آدھا کلو گندم ہو گئی، باقی جو آدھا کلو رہ گئی آپ وہ آدھا کلو چنا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مکئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جی۔ میرے مشاہدے میں ایک بات تھی جی، پچھلی دفعہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے بکرے بہت اچھے تیار ہوئے ماشاءاللہ، ان کو کسی قسم کی ہاتھ سے پلائی جس کو گلی کہتے ہیں وہ نہیں دی گئی، اور وہ بلا شبہ 120 کلو سے سب کے سب اوپر تھے جی۔ اس میں ایک بکرا ایسا بھی تھا جس کو مجھے شک ہے، میں نے اس کا وزن تو نہیں کیا، لیکن وہ 140 کلو سے اباب ہو گیا۔ 140 کلو سے اباب بکرا تیار کرنا بغیر ہاتھ سے خوراک دیے بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے جی۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے بکرے کیسے تیار کیے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اساں تے انہاں نوں ثابت مکئی کھوائی ہے۔ پھر میں نے ایک دو اور فیٹنگ والے حضرات ہیں جی، ان سے پوچھا، ہمارے بالکل قریب ایک گاؤں ہے دودیال، وہاں پہ ہر گھر میں 10 سے 15 جانور جو ہے نا جی تیار کیے جاتے ہیں، یا تو وہ سفید بیل رکھتے ہیں یا وہ سفید بکرے رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا بھی ایک بڑا پرانا اور آزمودہ فارمولہ ہے جی کہ وہ خشک مکئی بغیر بھگوئے اور بغیر دلیا کیے جانور کو ڈالتے ہیں۔ یہ میں ریکمینڈ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ انشاءاللہ اس سال میں خود ٹرائی کروں گا، ابھی تک تو سنائی بات ہے۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ جانور کو کالا چنا، آدھا کلو کالا چنا، آدھا کلو گندم اور 1 کلو گولی ڈالیں۔ یہ 2 کلو کا فارمولہ جو ہے جی آپ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، آدھا صبح کھلا دیں آدھا شام کو کھلا دیں، آپ کے جانور کے لیے انشاءاللہ کافی رہے گا۔ جیسے جیسے موسم چینج ہوتا جائے آپ جانور کی خوراک جو ہے جی وہ کم کرتے جائیں۔ آپ کا جانور جو فیبروری کے اینڈ تک انشاءاللہ مکمل تیار ہو چکا ہوگا، اس کے بعد آپ نے اس کو اگلے 4 ماہ جو ہے جی صرف مینٹین کرنا، اور مینٹین کرنے کے لیے آپ ایون 3 پاؤ خوراک بھی اگر جانور کو ڈالیں تو انشاءاللہ وہ مینٹین رہے گا، ویٹ لوز نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ایڈیٹیوز ہیں، وہ آپ ساتھ دوسری چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اس کی گندم کو جو ہے جی وہ تیل میں بھگو سکتے ہیں، آپ جانور کو لسی استعمال کرا سکتے ہیں، آپ تھوڑا بہت سبز جو ہے جی وہ جانور کو استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو خوراک کا خرچہ ہے جی وہ بہرحال اگر آپ پوری کیلکولیشن کر لیں تو جو 6 سے 8 مہینے کا پیریڈ بنتا ہے اس میں جانور کی خوراک کا خرچہ 1 کلو پر ڈے کے حساب سے ہی آئے گا۔ اچھا، چونکہ آپ کا جانور بہت ہیوی خوراک کھا رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ کھا رہا ہے، تو آپ نے اس کو ہضم کرنے میں اس کی امداد بھی کرنی ہے جی، اور اس کی بہترین جو امداد ہے وہ قدرتی امداد آپ کے کوئی ایک مسالہ بنا لیجیے جی، جو سب سے آسان سٹمک پاؤڈر ہے، اس میں اس کا فارمولہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ 1 کلو اجوائن، 1 کلو سونف، 1 کلو کالا نمک اور آدھا کلو چرائتا ایک بوٹی ہے جی، آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی، یہ
باقی 3 جو چیزیں آپ کی سونف، اجوائن اور کالا نمک، یہ تو کلو ہو گئے جی. چرائتا آدھا کلو ڈال کے آپ اس کو باریک پیس کے ہر چیز کو، اجوائن کو بھی اور سونف کو بھی، اور کالا نمک تو پہلے ہی پسا ہوتا ہے، چرائتے کو بھی پاؤڈر بنا کے جی آپ اپنے جانور کو 10 گرام پر ڈے کے حساب سے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ہاضمہ بہت اچھا رہے گا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا کمپلیکس فارمولا بھی ہے، وہ 15 آئٹمز ہیں. وہ میں نے اس سال ٹرائی کیا تھا، الحمدللہ اس کا رزلٹ اچھا رہا، اور بکرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ جو مسالہ ہے. لیکن آپ اس میں ظاہری سی بات ہے جی ٹاکسن بائنڈر، جو کیونکہ آپ اتنی خوراکیں ڈال رہے ہیں تو انہی 4 چیزوں میں ٹاکسن کو بائنڈ کرنے کے لیے کالی مرچ اور اس کا کالی جیری کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ سردیوں میں صرف دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ گرمیوں میں دونوں چیزیں بہت زیادہ گرم ہیں، تو ہم نے اپنے جانور کو گرمی سے بھی بچانا ہے. گرمیوں میں آپ اس کو سبز مسالہ دے سکتے ہیں. سبز مسالے میں جی سبز مرچ ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، اور اس کے علاوہ ادرک ہے جی. یہ بھی آپ باریک کاٹ کے اس کو بالکل چاپ کر کے 10 گرام پر اینیمل کے حساب سے دے سکتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا کارگر مسالہ. گرمیوں میں سبز دیں، سردیوں میں خشک دیں، یا پھر آپ گرمیوں میں بھی اس کو فلکچویٹ کرتے رہیں جی. جانور کا انٹرسٹ بھی بنا رہے گا کہ ہفتے میں 2 دن جو ہے جی آپ اس کو سبز دے دیں، اور 3 دن جو ہے جی آپ اس کو خشک دے کے 2 دن پھر دوبارہ سبز دے دیں. اب جب آپ کا جانور اللہ پاک کے فضل و کرم سے سردی سے نکل کے تیار ہو گیا، گرمی میں آپ نے اس کا ویٹ مینٹین کرا لیا، تو اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی جانور کی تیاری کے اوپر. 2 بڑی اہم باتیں جی. اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے، جو کہا بھی جاتا ہے کہ جی بکرے نو کھسی کرا کے بالکل ونڈا نہیں پانا. ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. اس کو ونڈا آپ بالکل منڈ کے ڈال سکتے ہیں. اس میں بکرے کی ذات کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا جی. اگر اس کی جو دونوں وینز ہیں وہ پراپرلی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں تو بھلے آپ ونڈا ڈالیں یا نہ ڈالیں، اس سے جانور کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا، اکثر اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی رمضان روزیاں تو بعد جڑا ہے نا جی جانور نو فل خوراک پانی شروع کرو. آج کل چونکہ عیدیں اس موسم میں آ رہی ہیں کہ رمضان شریف میں یا رمضان شریف کے بعد شدید گرمی ہوتی ہے، تو شدید گرمی میں جانور خوراک کبھی بھی نہیں کھائے گا. اگر آپ اس کو زبردستی کھلا بھی رہے ہیں تو وہ ہضم نہیں کر پائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا جانور اس کو جی زیادہ خوراک کو ہضم کر بھی رہا ہے، تو اس میں 2-3 مسائل ایسے ہیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ آپ اس سے ہاتھ دھو بھی سکتے ہیں. تو گرمیوں میں ہمیشہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جانور کو خوراک کم سے کم دی جائے، اور جو آپ نے اس کو ویٹ سردیوں میں گین کرایا اس کے اوپر مینٹین کیا جائے. گرمیوں میں خوراک کی زیادتی نہ کی جائے. اچھا جی، یہ کیونکہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، میں نے اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کی ہے کہ ہر وہ بات جو میرے علم میں ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کروں. ہو سکتا ہے میں کوئی چیز بھول گیا ہوں یا مجھ سے رہ گئی ہو، تو آپ حضرات میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم یہاں پہ اس ڈسکشن کو پاز کریں گے. آپ اپنے سوالات جو ہیں جی وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس ڈسکشن کو ہم پاز کریں گے، تب تک بہت سارے بھائی سن بھی لیں گے. اس کو انشاءاللہ ہم 9:30 بجے دوبارہ کنٹینیو کریں گے جی. میں ابھی ایک ایسے ایریا میں انٹر ہونے لگا ہوں جہاں پہ سگنلز نہیں ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس امید ہے تب تک میں گھر بھی پہنچ چکا ہوں گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے جی 9:30 بجے انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر بات ہوگی. ان دا مین ٹائم اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال چھوڑ دیجیے جی. سوری جی، 2 چیزیں مجھے پرچیزنگ سے ریلیٹڈ ابھی یاد آ گئیں. ایک تو جو آپ نے جانور خریدنا ہے جی وہ منڈیوں سے خریدنا ہے آپ نے، اور دوسرا جانور جو ہے وہ صحت مند خریدنا ہے. 2-4 ہزار روپیہ سستا کمزور نہیں لینا، وہ آپ کو آگے جا کے بہت تنگ کرے گا. تو کوشش کرنی ہے کہ آپ صحت مند جانور جتنا موٹا تازہ ملے اتنا موٹا تازہ ہی خریدنا ہے جی. 2-4 ہزار روپیہ بچانے کی کوشش کریں گے تو وہ جانور آپ کا 4-6 ہزار روپیہ میڈیسن کے اوپر خرچہ بھی کروا دے گا، آپ کو تنگ بھی کرے گا، آپ کا وقت بھی ضائع کرے گا، اور تیار بھی نہیں ہوگا. بہرحال جی، اب وہ ہمارا جو آخری ٹاپک رہ گیا جی کہ ہم نے اپنے جانور کو سیل کیسے کرنا ہے، جو سب سے کریٹیکل ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سیل کرنے کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جانور بہت اچھا تیار ہونا چاہیے. دوسرا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جانور ہے جو تیار ہوئے ہوئے ہیں. اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا جی اس کے لیے، کیونکہ اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. سب سے بیسٹ ماڈل تو یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے جس کا بھی فارم ہے، آپ اپنے فارمز کے نام سے فیس بک کے اوپر پیجز بنائیں. اگر آپ وقت دے سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں تو یوٹیوب چینل بھی ضرور بنائیں جی. یوٹیوب کے ویورز اور فیس بک کے ویورز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جی. یوٹیوب پہ کمپیریٹیولی سیریس بائر آپ کو زیادہ ملتا ہے، فیس بک کے اوپر زیادہ تر چسکا پارٹی ہوتی ہے، لیکن بہرحال بائر آپ کو فیس بک سے بھی ملتا ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ آپ کے پاس جانور ہیں یا نہیں. دوسرا، آپ مثال ہے جی، اب جیسے میں تلنگانگ میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں تلنگانگ میں اوبیسلی اگر میرا جانور 85,000 90,000 یا 1 لاکھ روپے کا تیار ہو رہا ہے تو میرے قریب ترین جو شہر ہے وہ ایک طرف سے لاہور ہے، ایک طرف سے راول پنڈی اسلام آباد ہے. دونوں طرف سے مجھے تقریباً 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو یہ میں نے چوز کرنا ہے کہ میں نے اپنا جانور کہاں پہ بیچنا ہے. کمپیریٹیولی آپ کو وہ جگہ چوز کرنی چاہیے، ایک تو جہاں پہ اچھی قیمت کے جانور بکتے ہوں، دوسرا جہاں پہ آپ کا ریسورس زیادہ ہو.
اس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے سال اب جو اس منڈی میں ہم تھے تو یہاں پہ پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن میں چونکہ راولپنڈی کا رہائشی ہوں اور ہم راولپنڈی کی منڈی پہ ہی آئے ہوئے تھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں کسی کو بھی فون کر دیتا تھا تو وہ ایک سوزوکی جو ہے نا جی ٹینکی، وہ سوزوکی لے آتے تھے، ہمارے پاس ٹینک تھے، وہ ٹینک پانی کے بھر کے لے آتے تھے، ہمارا دن بہترین گزر جاتا تھا۔ آپ نے جو بھی منڈی اپنے لیے چوز کی ہے جی، منڈی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فزیکل پریزنٹیشن جو ہے آپ کی اینیمل کی کیسی ہے، اور منڈی میں جاتے ہوئے آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جی منڈی میں طوفان بھی آ سکتا ہے، بارش بھی آ سکتی ہے، تو آپ کو اپنے جانور کی سیفٹی کے لیے اپنا سیٹ اپ ایسے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ آپ کا جانور وہاں پہ سیف رہے۔ پچھلے سال ہم نے ایک رات میں ریکارڈ جانور سیل کیے جی، اور اس رات میں شام کو مغرب کے ٹائم بارش شروع ہوئی تھی، صبح فجر تک بارش تھی۔ ہمیں فائدہ کیا ہوا جی؟ ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا سیٹ اپ اتنا اچھا تھا الحمدللہ کہ ابھی میں کوئی سیٹ اپ کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس پڑی ہوئی تو شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے ایک تو سیٹ اپ ہمارا بہت جاذب نظر تھا، دوسرا یہ تھا جی کہ ہم نے اپنے جو ٹینٹ لگایا ہوا تھا اس کے اوپر ایک ڈبل پیراشوٹ ترپال چڑھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس بارش کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ نیچے نہیں آیا، ہمارے جانوروں کی طرف نہیں آیا۔ جو زیادہ تر بیوپاری حضرات تھے وہ بیچارے خود ترپالیں اوڑھ کے پھر رہے تھے، یا پھر وہ یہ تھا کہ جی ان کے جانور بھی بھیگ رہے تھے، وہ بھی بھیگ رہے تھے، تو ہمارا جانور چونکہ بھیگنے سے بچا ہوا تھا تو اکثر لوگ تو ہمارے ٹینٹ میں بھیگنے سے بچنے کے لیے آ گئے، اور ہم نے اس رات میں 42 جانور سیل کیا جی۔ 42 جانور سیل کرنا ایک رات میں بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے جو ٹوٹل 167 اینیمل سیل کیے، اب اس کا اندازہ ایسے لگا لیجئے کہ جی 54 جانور جو ہے ہم اپنے فارم سے بیچ کر گئے ہوئے تھے، 42 جانور جو ہیں ہم نے ایک رات میں سیل کیے، تو 54 اور 42 کتنے ہو گئے جی؟ 54 اور 42 ہو گئے جی 56 اور 4 106 بنتے ہیں جی میرے خیال سے، یہ 96 بنتے ہیں، 96 بنتے ہیں جی، یعنی کہ 167 میں سے 96 جانور جو ہے جی ہمارا، آپ یہ سمجھیں کہ گھر پہ اور ایک رات میں سیل ہوا، اور باقی جو ہم نے 9 دن گزارے وہ جانور باقی بعد میں سیل ہوئے۔ اکثر ہم لوگ جانور کو تیاری دینے کے لیے جی وہ نہلانا شروع کر دیتے ہیں گرمی سے بچانے کے لیے۔ یاد رہے کہ جی آپ جانور کو، بکری کو یا بکرے کو آپ نہلا نہیں سکتے جی، ایک آدھ دفعہ نہلانے کی تو خیر ہے، بلکہ منڈی پر لے جانے سے پہلے ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کو صاف ستھرا کر کے، اس کی دم کے ایکسٹرا بال شال کاٹ کے خوبصورت تیار کر کے لے کے جانا چاہیے۔ لیکن آپ اس کو اس سے زیادہ نہلائیں گے تو اس سے اس کی جو کھال کے اوپر بال ہوتا ہے، بالکل باریک بال، وہ موٹا ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے جانور کی شائن ختم ہو جائے گی، اس کی فزیکل اپیرنس انسائڈ آؤٹ چینج ہو جائے گی۔ تو سیلنگ میں آپ کے پاس فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ جی آپ کوشش کریں آپ کو لوگوں کو پتہ ہو، لوگ آپ کے فارم کے اوپر سے آ کے خریدیں۔ الٹیمیٹ گول ہر فارمر کا یہی ہوتا ہے کہ اس کا سارا جانور اس کے فارم کے اوپر سے بکے۔ ہم نے پہلے سال ایک جانور بھی فارم پہ نہیں بیچا جی، دوسرے سال ہم نے الحمدللہ 54 جانور بیچے، اس سال اللہ پاک نے خیر کی تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم کم از کم 150 جانور جو ہے وہ اپنے فارم پہ بیچیں۔ جیسے جیسے آپ کی فین فالوئنگ بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کے بائرز میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے مے بی 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد، جب آپ کو کسی منڈی کا رخ نہیں کرنا پڑتا۔ دوسرا، منڈی جو ہے جی وہ ایک بہت زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے، 10 دن بڑا ٹائرنگ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، لیکن بڑا لرننگ والا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، بس ہر قسم کا کسٹمر آتا ہے۔ تو آپ کو اپنا جانور جو ہے نا جی منڈی پہ تحمل سے بیچنا چاہیے، جان نہیں چھڑانی چاہیے، کیونکہ آپ نے بڑی محنت کر کے جانور تیار کر کے لایا ہوتا ہے۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن آپ کا کوئی جانور نہ بکے، یا دوسرے دن آپ کا کوئی جانور نہ بکے، 2 دن لگاتار بھی کوئی نہ بکے، تو آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں، اس کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کسی بڑی منڈی میں چلے جائیں تو اکثریت ان لوگوں کی پھر رہی ہوتی ہے جو ایک منڈی سے جانور خرید کے گلیوں میں اور چوراہوں میں اور چوکوں میں جو ہے نا جی گھما پھرا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آپ سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کا جانور سستی قیمت میں لے جا کے جو نفع آپ کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک اور موڈ بھی ہے جی آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا بیوپاری ہے جو آپ سے نقد سودا لے تو آپ اس کو بھی سودا دے سکتے ہیں، اس میں صرف یہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم 5 سے 10 ہزار روپے کا مارجن جو ہے اس بیوپاری کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ منڈی جانے سے گھبراتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فی الفور جانور سیل کرنے کے اہل نہیں ہیں، ابھی اس پہ آپ کو ٹائم لگے گا، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جانور تیار کر کے جو ہے کسی بیوپاری کو دے دیں، وہ آپ سے جانور یقیناً 5 سے 10 ہزار روپیہ اینڈ یوزر سے سستا خریدے گا، لیکن اتنا اس کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت بڑا رسک لے گا، آپ کا تیار جانور اٹھا کے لے کے جائے گا منڈی میں اور پھر اس کو بیچے گا۔ ہمارا مین ٹارگٹ اور پرائیورٹی یہی ہے کہ جی ہم اپنے جانور اپنے فارم کے اوپر سیل کریں، اور اللہ پاک کی ذات نے خیر کی تو 2023 کے جو اینیملز ہیں وہ سارے کے سارے ہم اپنے فارم کے اوپر ہی بیچیں گے۔ اور ہمارا جو بزنس ڈائنامکس ہے ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جی ہم نے اپنا پروفٹ مارجن جو ہے
وہ تھوڑا گھٹا کے نمبر آف اینیملز بڑھا دیے. جب ہمارا پروفٹ مارجن ہٹے گا تو تھوڑا گھٹے گا تو آٹومیٹکلی ہمارا جانور جو ہے وہ فارم پہ زیادہ سیل ہوگا. اور ہمارا بیسکلی ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جانور سیل کریں. اور زیادہ سے زیادہ جانور سیل کرنے کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ 100 جانور بیچتے ہیں، اوبیسلی اگر آپ پروفٹ مارجن اپنا پورے کا پورا رکھتے ہیں اور اس کے اوپر 100 جانور بیچتے ہیں تو 100 جانور نسبتاً بیچنا مشکل ہوگا. اور آپ 100 جانوروں پہ مثال ہے جی 30,000 روپیہ پروفٹ پر اینیمل رکھ کے بیچتے ہیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ کوئی ریئل اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. تو آپ 30 لاکھ روپیہ بچاتے ہیں. اسی کے مقابلے میں اگر آپ 300 جانور تیار کر کے آپ اپنا پروفٹ مارجن اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ جی آپ 25,000 روپے پہ جاتے ہیں تو آپ 75 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں ایک سال کے اندر. اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو ٹیک ہوم ہے نا جی، وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک فائنینشیل ایئر جو آپ کا قربانی ٹو قربانی چل رہا ہے اس کے اینڈ پہ کیا کھویا کیا پایا. بہرحال وہ تو ہر کسی کا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہے کہ وہ اپنا جانور کس رینج کا خرید کے کس طرح سے تیار کر کے کس طرح سے بیچتے ہیں. یہ تو ہمارا پرسنل وہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. ہمارا ٹارگیٹ انشاءاللہ اس دفعہ یہ ہے کہ ہم 300 جانور جو ہے جی وہ 25,000 روپے کا ٹارگیٹ رکھ کے اللہ پاک کے حکم سے سیل کریں گے.